کے بعد کہا اس نے نماز پڑھی۔ نماز خود ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کرو میرے ذکر کے لیے۔ نماز اپنے رب سے ربط ہے، اپنے رب سے باطنی تعلق ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں، اور پھر جب رکوع میں جاتے ہیں، قیام میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب کوئی شخص سجدے میں پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کی اتنی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں، اگر اس کو پتہ چل جائے کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ اتنی رحمتیں اللہ سجدے میں بندے کے اوپر اتارتا ہے اور اللہ کے نواز اس کے اوپر برستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے حضور التجائیں ہیں کہ اللہ میرے اندر کے زنگ کو اتار دے۔ اور سجدے کے اندر جب انسان پیشانی رکھ کے اس کے حضور گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو دل کے میل دھل جاتے ہیں، اور انسان جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو گناہوں کے بوجھ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر کو صاف کرنے کے لیے کثرت ذکر اور کثرت سجود، یہ دو اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے باطن کی ستھرائی اور باطن کی پاکیزگی اور باطن کی عفت کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ انسان نے تازہ غسل کیا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو، خوشبو لگائی ہو، اور جو ہے وہ ماحول میں خنکی ہو، تو جب وہ گھر سے اس ماحول میں نکلتا ہے تو اس کو خود بھی بڑا بھلا اور اچھا لگتا ہے، اور جو اسے دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ کر سرشار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے اندر کو دھو لیتا ہے، اس سارے میل اتار لیتا ہے، حسد، کینے، بغض، نفرتیں، تکبر، رعونت، یہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو دھو ڈالتا ہے، پھر اس کا دل اللہ اکبر عرش الہی بن جاتا ہے، اور وہ اس دل سے جو کیفیت باطن محسوس کرتا ہے، اس دل سے اس کو جو راحت نصیب ہوتی ہے، تو زندگی گزارنے کا پھر اس کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم ظاہر کو صاف کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، اسی طرح ہمارا رب جب ہمارے دل کو پاکیزہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی تجلیات کا دلوں پہ نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میلے برتن کے اندر، گندے برتن کے اندر دودھ ڈالو تو وہ بھی پھوٹ جاتا ہے، تو ہمارے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے دودھ اللہ کا نور ہے، تو اس کو گندے برتن میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اس نور کو جب گندے برتن میں ڈالا تو وہ پھوٹ جاتا ہے۔ مومن اللہ کی تجلیات کا، قلب مومن جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز تو ہے، لیکن جو دل ستھرا نہیں ہوتا، جو گدلا، میلا، تکبر، رعونت اور نفرت و نفری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ وہ دل ایک پتھر کی طرح ہے، قرآن مجید نے فرمایا بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہے وہ، کہ جو اس نور سے مالا مال نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس دل کو اللہ کا عرش بنانے کے لیے اس دل کو پہلے ستھرا کرنا پڑے گا، جھاڑو دینا ہوگا، دل کے تخت کو صاف کرنے کے بعد پھر عرض کرنا ہوگا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو، تو پھر اس کی تجلیات کا ورود بھی ہوگا، نزول بھی ہوگا، اور پھر جو ہے یہ دل جو ہے پھر عرش الہی کہلائے گا۔ اور یہ دل بہت بڑی کائنات ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لکل شیء، فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔